ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو امت محمد علیہ السلام میں پیدا فرمایا، اور نہ صرف امت محمد میں پیدا کیا بلکہ کتاب اور سنت کو ماننے والے گھرانے میں پیدا کیا، بعدہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا داعی اور علمبردار بنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو تا دم حیات کتاب اور سنت پر ثابت قدم رہنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایسی تعلیمات دیے ہیں کہ ہم اور آپ ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے سارے مسائل حل کرنے لگ جائیں، اللہ کی قسم کامیاب و کامران ہو جائیں۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے وقف کی شرعی حیثیت۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، آج ہم اور آپ جس ملک کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سماج کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً یہ ملک، یہ سماج، یہ معاشرہ دن بدن ایک بھیانک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت جو ہے ہم مسلمانوں کو لے کر کے طرح طرح کی پلان، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے ایجنڈے تیار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حالات اس قدر پیچیدہ ہو گئے ہیں کہ ہم اور آپ نہ تو اپنے شعار کو محفوظ کر پا رہے ہیں، نہ تو اپنے شعور کی حفاظت کر پا رہے ہیں، اور نہ تو ان وسائل کو بچا پا رہے ہیں جن کے ہم مختار ہیں، جو ہماری ملکیت ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمارے اختیارات کو ختم کرنے کی، سلب کرنے کی سازشیں اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری، امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وقف کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اوقاف کا مذہب اسلام سے تعلق کیا ہے، وقف کہتے کسے ہیں، وقف کی جائیدادیں اور اس کی پراپرٹیاں، اس کی زمینیں کیا ہیں، اور کیا یہ وقف کا مسئلہ نیا ہے یا بہت پرانا ہے؟ کیا ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی اوقاف کے مسائل ہیں، اوقاف کی زمینیں اور اس کی جائیدادیں ہیں؟ اس کی پوری تفصیل امت مسلمہ کے ہر فرد کو جاننے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، اس کا رشتہ، اس کا کنیکشن ہماری ایمانیات سے ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ چیزیں اگر محفوظ نہیں رہی، اللہ کی قسم نہ ہم محفوظ رہیں گے اور نہ ہمارا ایمان اور دین محفوظ رہے گا۔ اس لیے اس کی پوری تفصیل، پوری معلومات ہر انسان کو، امت محمد علیہ السلام کے ہر فرد کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا نارمل نہیں، اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا متحمل ہے۔ مذہب اسلام کی بنا اسی مسئلے پر ہے، مذہب اسلام کا انحصار، مذہب اسلام کا ڈیپینڈ جو ہے جائیداد اوقاف پر ہیں۔ حضرات گرامی، وقف کہتے کسے ہیں، وقف کے معنی کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ جانیں، وقف دراصل کہتے ہیں کسی چیز کو بند کرنا، قید کرنا، کسی چیز کو روکنا، کسی چیز سے منع کرنے کو وقف کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں
کسی چیز کی ملکیت کو، کسی چیز کے اختیارات کو اپنے پاس روکے رکھنے کو، خواہ وہ کسی عام شخص کے لیے یا کسی خاص چیز کے لیے وقف کہلاتا ہے۔ حافظ ابن حزم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ وقف کا جو مسئلہ ہے، وقف کے معلومات جو ہے، اسلام سے پہلے مسلمان اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اور اسلام سے پہلے جو تھے ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس دھرتی پر 3 زمینیں ایسی تھیں جو اوقاف کی تھیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ، نمبر 2 بیر زمزم، زمزم کا کنواں، نمبر 3 مسجد اقصی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور آدم علیہ السلام کے ذریعے بنوایا تھا، اور جس کی خاطر سرزمین فلسطین کے بہادر مسلمان وہاں کے جیالے جو ہے یہودیوں سے ایک عرصے سے، ایک لمبے زمانے سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور جنگ کی بنیاد جو اسی بات پر ہے کہ اگر ہم نے وہ زمین چھوڑ دیا تو دشمنوں کا قبضہ اس پر ہو جائے گا، اور یہ دشمنان اسلام جو ہیں اس زمین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے یہ رب العالمین کا حق ہے، اور جو رب کا حق ہے وہ کسی اور کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کے اس حق کی جو لڑائی ہے، اس کے تطہیر اور پاکیزگی کی جو لڑائی ہے، اس کے تحفظ کی جو لڑائی ہے، یہ ہزاروں سال پرانی نئی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کا بیٹا رہبعام جو ہے تخت نشین ہوا، بنو اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے، 12 قبیلوں میں 10 قبیلے اس کے خلاف اور 2 قبیلے ان کے ساتھ میں، مختلف ادوار اور مراحل سے رب العالمین کی وہ جائیداد، رب العالمین کا وہ گھر مختلف مرحلوں سے گزرا، مختلف حادثات سے دوچار ہوئے، مرور زمانہ کے ساتھ حادثات آتے رہے، گزرتے رہے، جنگیں ہوتی رہی، لوگوں نے بڑی لوٹ پاٹ مچائی، اس کے اندر جتنے بھی قیمتی چیزیں تھیں سب لوٹ ڈالے، یہاں تک کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقف کی زمین کی تطہیر اور اس کی پاکیزگی کی بنیاد ڈالی۔ سن 8 ہجری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا ایک لشکر تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے، اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا بنایا، اور سپہ سالاری کی ذمہ داری زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور اس جنگ کو ہم اور آپ جنگ موتا کے نام سے جانتے ہیں۔ آج یہاں مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے سستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا میں سمگن ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی بیت المقدس کی جو بنیاد ڈالی، اس بنیاد ڈالنے کے حوالے سے دنیا کی کائنات کے تمام مسلمانوں کو، اس دھرتی پر رہنے بسنے والے تمام امت محمد کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں، جہاں بھی یہ وقف کی جائیدادیں ہیں اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں بنیاد ڈالی، 3000 مجاہدین کا لشکر تیار کیا، تاکہ دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آئے اور چلے گئے، اور انہوں نے اللہ کے اس وقت گھر کی جو ہے حفاظت کی کوشش نہیں کی، اس کی تحفظ کی کوشش نہیں کی، اس کی پاکیزگی اور طہارت کی اور اس کی آزادی کے پلان نہیں کیا، کوشش نہیں کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا اور کہا مسلمانوں یہ تمہارے سپہ سالار اعظم ہیں، اور زید بن حارثہ اگر شہید ہوتے ہیں تو دوسرے نمبر پر جو تمہارے سپہ سالار ہوں گے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے، جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو جاتے ہیں تو تمہارے تیسرے کمانڈر جو ہوں گے وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور وہ صرف بیت المقدس کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہندوستان میں جو مسئلہ درپیش ہے یہ وہی مسئلہ ہے جو بیت المقدس کا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بیت المقدس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی رفعت
ہمارے یہاں کے مقامات سے، ہمارے یہاں کی جائیداد اوقاف سے زیادہ ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے مجاہدین کو روانہ کیا، خبر ملی راستے میں کہ مقابلہ 2 لاکھ رومیوں کی لشکر سے ہے، مقابلہ 2 لاکھ سے ہے۔ مجاہدین کا لشکر، مجاہدین اسلام کا لشکر 3000، مقابلہ 2 لاکھ سے۔ آگے جا کر کے مشورہ کرنے لگے، کسی نے کہا خط کے ذریعے سے اللہ کے نبی سے مشورہ کیا جائے، کسی نے کہا کہ قاصد بھیج کر کے اللہ کے نبی کو خبر دی جائے کہ حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہیں، لہٰذا اور بھی جو مجاہدین کے لشکر بھیجی جائے۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور ایک بلیغ خطبہ دیا، وعظ اور نصیحت کرتے ہوئے عبداللہ ابن رواحہ نے کہا کہ یارو، اللہ کے نبی نے رومیوں کے سر کو کچلنے کے لیے بھیجا ہے، آزادی بیت المقدس کے لیے اس لشکر کو روانہ کیا ہے، اور یہاں آنے کے بعد کشمکش میں ہے، پش و پیش میں ہے کہ آگے جایا جائے کہ نہ جایا جائے۔ ہم واپس مڑ کر جانے والے نہیں ہیں، ہم آگے جائیں گے، اگر ہم مارے گئے جام شہادت نوش کریں گے، اور اگر ہم جیتے تو الحمدللہ مقام غازیت حاصل ہوگا۔ جیتیں گے تو غازی بنیں گے، ہاریں گے تو شہید ہوں گے، دونوں صورتوں میں۔ اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کے مقام موتا کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ گئے، یہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز تھا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ تھا، چونکہ آپ صاحب معجزہ تھے۔ وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ کو اس واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ وقف کی جو ہے شرعی حیثیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی مقام موتا کا نقشہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے دیکھو زید بن حارثہ نے اسلام کے لشکر کا مورچہ سنبھال رکھا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے یہ کلمات نکلتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں۔ دیکھو دیکھو جعفر بن ابی طالب نے جو ہے مورچہ سنبھال لیا ہے، اسلامک لشکر کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھا لیے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں آپ نے برجستہ کہا، کسی دشمن نے بڑے زوردار حضرت جعفر پر حملہ کیا، ان کا دایاں بازو کٹ کر کے زمین پر گرا۔ تھوڑے دیر کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دیا کہ بایاں بازو بھی کٹ چکا ہے، آپ نے سینے سے جو ہے اسلامک جھنڈے کو لگا رکھا ہے، اور دشمنوں سے اللہ اکبر وہ جھنڈے کو سینے سے لگائے رکھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ خبر دیا کہ حضرت جعفر کو بھی دشمنوں نے شہید کر ڈالا ہے، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور یہی وہ موقع ہے جس موقع کے حوالے سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جعفر کو رب العالمین نے دونوں بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر دیے ہیں، اسی موقع کی مناسبت سے انہیں جعفر طیار کا لقب ملا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اب تیسرے سپہ سالار عبداللہ ابن رواحہ جو ہے جھنڈا سنبھال رکھے، وہ بھی تھوڑے دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ اتنے میں لوگوں نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائد بنایا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے اسی جنگ میں، اسی موقع پر غالباً 9 تلواریں ٹوٹی تھیں۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے مسلمانوں کا مورچہ سنبھال رکھا ہے، مسلمانوں کی سپہ سالاری کی جو ہے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ بڑی محنت اور بڑی دور اندیشی کے ساتھ اس کے بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامک لشکر کو کیسے کر کے بچا کر کے مدینہ واپس لائے۔ اس کے بعد بھی اللہ کے نبی خاموش نہیں بیٹھے، کیونکہ دشمنوں کا کنٹرول تھا اللہ کے اس گھر پر، وقف کی اس زمین پر دشمنوں کا قبضہ تھا، غلیظ ہاتھوں کا کنٹرول اور قبضہ تھا، گندے ہاتھوں میں اللہ کا وہ گھر جا چکا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے سن 11 ہجری کے اوائل میں، سن 11 ہجری کے شروعات میں اللہ کے نبی نے دوبارہ ایک لشکر پھر سے تیار کیا، اور اس لشکر کے قائد کس کو بنایا؟ اسامہ بن زید کو، اللہ اکبر، غلام ابن الغلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائد اعظم بنا کر کے یہ پیغام دیا کائنات کے اندر رہنے بسنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کو کہ اسلام کے اندر جو ہے آزاد اور غلام کے درمیان تمیز نہیں ہے، امیر و غریب کے درمیان تمیز نہیں ہے، کالے اور گورے میں تمیز نہیں ہے۔ اسلام میں اگر تمیز کیا جائے گا، رفعت اور بلندی کا مقام عطا کیا جائے گا تو تقوی اور پاکیزگی کی بنیاد پر۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر کے
بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے روانہ کر دیے۔ ابھی یہ لشکر غالباً مقام جرف تک پہنچا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات النبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے لشکر اسامہ آگے نہ بڑھ سکا، بلکہ واپس آئے، اور تجہیز و تکفین کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین کے بعد میں دوبارہ اس لشکر کے روانگی کا ایک بھیانک منظر پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفۃ المسلمین بنے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے ابو نے جب مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے، خلافت کی ذمہ داری جب اپنے ہاتھ میں لیا ہے، زمام خلافت جب ابو بکر نے سنبھالا، اس وقت وہ بیان کر رہی کہ مسلمانوں کی حالت ایسے تھی جیسے کہ برسات کی تاریک رات ہو، برسات کی تاریک رات ہو، اور خطرناک بھیانک جنگل میں بکریوں کا کوئی ریوڑ بغیر کسی ذمہ دار، بغیر کسی چرواہے کے بکریوں کا جھنڈ بیارو مددگار بھٹک رہا ہو، کوئی بکری ادھر جا رہی ہو، کوئی ادھر جا رہی ہو، کوئی ادھر جا رہی ہو، کوئی ادھر جا رہی ہو، اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ مسلمانوں کی کیفیت یہی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر نے جب زمام خلافت سنبھالا، تمام مورچوں پر جو ہے، تمام مورچوں پر، تمام محاذوں پر آپ جو رضی اللہ تعالیٰ نے کام کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا، اللہ رب العالمین کے اس گھر کی تطہیر کا معاملہ، سب سے پہلا قدم جو آپ نے اٹھایا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو آزاد کیا جائے، چونکہ وقف کی زمین ہے، اللہ کا حق ہے۔ پورے مدینہ میں کوہرام برپا، ابو بکر کو سمجھایا جا رہا ہے، اجلے صحابہ موجود ہے، کبار صحابہ موجود ہے، سرداران قریش موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حیران و پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے پورے جزیرت العرب میں کوہرام برپا ہے، کوئی مرتد ہو رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، پورے جزیرت العرب سے مختلف واردات، مختلف خبریں آ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ ابو بکر کو سمجھایا جا رہا ہے، ابو بکر ابھی مدینہ کو ایسے لشکر کی ضرورت ہے، ابھی شام کی طرف جو ہے روم کی طرف روانہ نہ کیا جائے۔ ابو بکر نے کہا واللہ لحل عقدۃ لا عقدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لا احل عقدۃ، ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم جو لشکر محمد علیہ السلام نے خود تیار کیا تھا بیت المقدس کی آزادی کے لیے، بیت المقدس کی تطہیر کے لیے، ابو بکر کو کیا مجال ہے کہ اس لشکر کو روک دے۔ سب سے پہلا کارنامہ ابو بکر نے لشکر اسامہ کی روانگی کا کیا۔ حضرت عمر کو لوگوں نے، صحابہ نے سمجھانے کے لیے بھیجا، عمر سمجھایا جائے ابو بکر کو، ایسا لگ رہا ہے کہ دیگر قومیں جو ہیں مدینہ پر حملہ کر دیں گی۔ ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم مجھے خبر دیا جائے کہ مدینہ کے مسلمانوں کو درندے اچک رہے ہیں، پرندے اچک رہے ہیں، یہ خبر دیا جائے کہ مدینہ کے جو کتے ہیں، مدینہ کے جو کتے ہیں ازواج مطہرات کی جسم کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو بھی اللہ کی قسم لشکر اسامہ کو روانہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا اور میں بات نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر سمجھا رہے امیر المومنین کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسامہ کے لشکر کو ابھی روانہ نہ کیا جاتا۔ ابو بکر نے کہا عمر بن خطاب تم کو کیا ہو گیا؟ جب تم اسلام نہیں لائے تھے تمہاری شجاعت و بہادری کے چرچے تھے، اسلام لانے کے بعد گھبرا رہے ہو، تمہارا رعب وہ دبدبہ کہاں گیا؟ ابو بکر نے بہرحال روانہ اس لیے کیا کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں آزادی بیت المقدس کی بنیاد ڈال کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسلامک علم کو تیار کر کے کائنات کے اندر رہنے بسنے والے مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو پیغام دیا تھا کہ مسلمانوں جہاں بھی وقف کی زمینیں ہوں گی، وقف کی جائیدادیں ہوں گی، جہاں بھی وقف کا مسئلہ فسا ہوگا، مسلمانوں اس کو آزاد کرانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے کندھے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذمہ داری رکھ کر کے دنیا سے جو الوداع کہہ دیا، اس دنیا کو الوداع کہا، اس دنیا سے رخصت ہوئے، ذمہ داری دے گئے، ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا کہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے تھے کہ کائنات کے مسلمانوں جہاں بھی رب العالمین کے حقوق کو ہڑپا جائے گا، رب العالمین کی جائیداد کو لوٹا جائے گا، رب العالمین کی جائیداد کو غصب کیا جائے گا، رب العالمین کی جائیداد کو جو تباہ و برباد کیا جائے گا، مسلمانوں یہ ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کو بچانا، اس کو محفوظ رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈال کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں اس پر آپ غور کریں، بالخصوص ہمارے آکوٹ کے اندر جو اوقاف کی جائیداد ہیں، زمینیں ہیں، تقریباً 5 مسلمانوں کے 5 قبرستان غائب ہیں۔
غاصب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، غصب کرنے والے، لوٹنے والے، اس پر قبضہ کرنے والے، اپنی دکانیں بنا کر کے اس پر بیٹھنے والے، یہ کون ہیں؟ یہ غیر نہیں، اغیاروں کا مسئلہ آج آیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ہڑپ ہڑپ کر کے کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ کر کے بیٹھے ہیں، غیر لوگ نہیں۔ 5 قبرستانیں مسلمانوں کی غائب ہیں، یاکوٹ کے مسلمانوں کی، اور یاکوٹ کے مسلمان خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوئے۔ جس وقت کی جائیداد پر جب قبضہ ہوا، اللہ کے نبی نے جان کی بازی لگا دی، 3000 صحابہ کرام کو بھیجا 2 لاکھ سے نپٹنے کے لیے، لڑنے کے لیے، اور 3000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے 2 لاکھ کی لشکر کو ناک سے چنے چبوا دیے تھے، ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے کیسا منظر رہا ہوگا، حالات کتنے پرخطر رہے ہوں گے۔ ابو بکر حضرت اسامہ کے پاس آتے ہیں، کہتے اسامہ تم ایک بہت عظیم مشن پر روانہ ہو رہے ہو۔ اسامہ گھوڑے پر سوار ہیں، نیچے اترنے لگتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں نیچے اتر جاتا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں نہیں، محمد الرسول اللہ نے تمہیں گھوڑے کی پیٹھ پر بچھایا تھا۔ ابو بکر کو یہ مجال نہیں کہ تمہیں گھوڑے کے پیٹھ سے اتار دے، تاکہ کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں کبر کا، غرور کا، نخوت کا کیڑا اگر پنپ رہا ہو، کورید رہا ہو، تو نخوت کا کیڑا جو اس کو مروڑ دیا جائے۔ اور یہ جو امیر و غریب کا جو تمیز ہے، کالے گورے کا جو تمیز ہے، اونچ اور نیچ کا جو تمیز ہے، آزاد اور غلام کی جو تمیز ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اور آج ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اتنے آسانی سے حکومت نے یہ فیصلہ نہیں لیا ہے، اتنے آسانی سے حکومت نے یہ فیصلہ نہیں لیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹے لگیں گے اس کی پوری تفصیل بیان کرنے کے لیے، تاریخ اور اس کی پوری تاریخ اور جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے پوری تفصیل کے ساتھ بہت کافی وقت درکار ہے۔ حضرات گرامی، تو بہرحال اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کے متحمل ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اس کو بچانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کہیں کوئی ظالم اوقاف کی زمینوں کو غصب کر رہا ہو، ہم سب ایک جٹ ہو جائیں، ہم سب متحد ہو جائیں، ہم سب متفق ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے رب العالمین کے اس گھر کے لیے جو ہے، اس گھر کو آزاد کرانے کے لیے، رب العالمین کی جائیداد کو آزاد کرانے کے لیے، کسی غاصب سے، اس کے غاصب سے اسے چھٹکارا اور نجات دلانے کے لیے سب کے سب تیار ہو جائیں، اور جو بھی حالات بنے، جس قدر بھی ممکن ہو سکے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ پوری کوشش کرے رب العالمین کے اس زمین کو آزاد کرانے کے لیے، سب کی ذمہ۔ یہ تو 5 قبرستان کا مسئلہ، اس کے علاوہ نہ جانے کتنی زمینیں اوقاف کی ہیں آکوٹ کے اندر جو غائب ہیں، دکانیں بنی ہوئی ہیں، اور بعض وہ ظالم، وہ بہروپی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے زمینوں کو غصب کیا ہے، اور غصب کر کے اس کے آنے والے پروفٹ سے، انکم سے اپنا جہنم بھر رہے ہیں۔ وہ تو ناچ رہے گا رہے کہ مودی جی نے بہتر کر دیا، حکومت نے بہتر فیصلہ لایا، ہمارے حق کی بات ہے، اور کہہ بھی رہے کہ جناب عالی یہ حکومت کی زمین ہے، یہ کسی کا نہیں، حکومت کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کے زمین پر بیٹھے، ان کے ابا نے کیا نام ہے دہیج میں لے کر کے آئے تھے۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے مار سے بچ نہیں پائیں گے۔ جو غصب کر کے لوٹ رہے، کھا رہے، جائیدادوں کو، اللہ کے جائیدادوں کو ہڑپ کر رہے، یا غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے، غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا۔ مسلمانوں کی حالت جس قدر ناگفتہ ہے، خستحالی کا شکار ہے۔ آپ یہ دارالبیس نہیں، دارالبیس کے اطراف میں، آکوٹ کے جو اطراف میں ہمارے مزدور غریب بھائی بسے ہوئے ہیں، ان کا جائزہ جا کر کے لیجئے۔ صبح کھاتے تو بعض گھر آپ کو ایسے ملیں گے، شام کا انتظام نہیں۔ یہ اوقاف کی زمینیں اگر محفوظ ہوتی، دکانیں بنا کر کے اس سے جو انکم آتا، غریبوں کی مدد کی جاتی، تو آج وہ بیچارے غریب نہیں ہوتے، آج وہ محتاج نہیں ہوتے، پریشان حال نہیں ہوتے، خستحالی کا شکار نہیں ہوتے۔ یہ ذمہ داریاں تمام مسلمانوں کے کندھے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے ڈال دیا ہے کہ مسلمانوں، جہاں کہیں بھی ایسی زمینوں پر دشمن کا کنٹرول اور قبضہ ہوگا، اس کو آزاد کرانا یہ تم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری دے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقف کو مشروع کیوں قرار دیا؟ سورہ حشر کے اندر اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، کَيْ لَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کائنات کے لوگوں، یہ اس لیے میں نے جائز قرار دیا
تاکہ یہ دولت صرف اور صرف تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے، بلکہ دولت مندوں سے زکوٰۃ کی شکل میں وصولی کر کے غریبوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے بیت المال کے حوالے سے، بیت المال کے ذریعہ۔ آپ جانتے ہیں اسلام کے انکم کے جو ذرائع ہیں، اسلام کا جو معاشی نظام ہے، باہر کے لاؤڈ اسپیکر بند کروا دیں، باہر کا لاؤڈ اسپیکر بند کروا دیں، نہیں چالو پھر تو اچھا دیکھ لینا، ہاں ڈسٹرب کر رہا ہے، اچھا اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ کتنے چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر اس کا ڈیپینڈ، اس کا انحصار ہے۔ انہی 3 چیزوں کے ذریعے سے جو انکم ہوتے ہیں، جو آمدن ہے، اس آمدن کے ذریعے سے اسلام کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے، اسلام کے معاملات کو حل کیا جاتا ہے۔ 3 چیزیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ۔ ہمارے گھر کا انکم ختم ہو جائے، ہمارا بزنس خسارے میں، رات کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اگر ہمارا بزنس نہ چلے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ گھر کیسے چلے گا؟ بیوی بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ ان کی پرورش کہاں سے ہوگی؟ دوائی درپن کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ ان سارے مسائل اور معاملات کو لے کر کے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کے معاشی نظام کا سسٹم ڈیمیج ہو گیا، اس کی آمدنی کے ذرائع مسدود اور بند ہو گئے، اس پر کسی کو فکر اور خبر نہیں، ذرا برابر اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ ہمارے گھر کے معاشی نظام ڈیمیج، رات کی نیندیں حرام۔ انسان سمجھتا گڑبڑ کہاں ہوا، کیا ہو گیا اللہ میرے ساتھ، نیند بھی نہیں آتی۔ گھر کے معاشی نظام، رات کی نیندیں حرام، معاشی نظام گڑبڑ۔ اسلام کا معاشی نظام اگر گڑبڑ ہو گیا، کسی کو کچھ بھی فکر اور پرواہ نہیں مسلمان۔ پہلا انکم کا ذریعہ زکوٰۃ، مالداروں سے وصولا جائے اور ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے، پہلا ذریعہ۔ نمبر 2 وراثت کا مسئلہ۔ ایسا شخص جس کی جائیداد ہو، اس کا کوئی وارث نہ ہو، اور وہ ڈھیر ساری جائیدادیں چھوڑ کر کے مرتا ہے، تو اس کی پوری جائیداد جو حاکم وقت ہوگا بیت المال کے حوالے کر دے گا، بیت المال کے نام سے جو ہے وراثت کر دے گا۔ اور نمبر 3 یہ وقف کا مسئلہ، وقف کی جائیداد ہے۔ وقف میں اور زکوٰۃ میں فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے بعد انسان کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، وقف کرنے کے بعد اس کا اختیار باقی رہ جاتا ہے۔ اگر یہ اسلام کے جو آمدنی کے جو ذرائع ہیں، اس کو مسلمان بحال کر لے جائیں، اللہ کی قسم مسلمانوں کا پورا سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ مسلمان جو غریبی کی زندگی گزار رہا ہے، غربت کی چکی میں بیچارہ جو پس رہا ہے، اس کی ساری غریبی ختم ہو جائے گی۔ تینوں جو اس کی آمدنی کے جو تینوں ذریعے ہیں، اس کو اگر مسلمان کنٹرول کر لے، سنبھال لے، اللہ کی قسم مسلمانوں کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ مساجد، مکاتب اور مدارس جو خستہانی کے شکار ہیں، جو گراوٹ کے شکار ہیں، اگر ان 3 چیزوں کو بہتر بنا لیا جائے تو ان ساری چیزوں کی خستہانی ختم ہو جائے۔ جناب عالی، ایک گھر کا میں نے دورہ کیا، گھر میں تقریباً 5 افراد، سب کے سب معذور اور مجبور ہیں، معذور اور مجبور ہیں، زبان سے بھی معذور، آنکھوں سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور، کمانے والا کوئی نہیں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آج بھی میرے دل پر اور میرے دماغ پہ باتیں گزری۔ میں نے کہا کہ آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوتا، کھانا پانی کا انتظام کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشیات جو ہیں، معاشیات کا جو مسئلہ دوسروں کے رہنے پر، رحم و کرم پر منحصر ہے، دے گا تو کھائیں گے، نہیں دے گا تو بھوکے سو جائیں گے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، عمر بن خطاب پیدا ہونے والے نہیں ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مسلمانوں تمہیں نبھانا ہوگا، تمہیں کھڑا ہونا ہوگا ایسے مجبوروں کا ساتھ دینے کے لیے، ایسے مجبوروں کے گھروں تک کھانا اور پانی پہنچانے کے لیے، ایسے ضرورت مندوں کے گھروں تک دوائیاں پہنچانے کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داریاں ہمارے کندھے پر لدی رہیں گی جب تک زندہ ہیں۔ ان ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب گشت کرنے نہیں آئیں گے،
گشت ہمیں کرنا ہوگا، سروے ہمیں کرنا ہوگا، جائزہ ہمیں لینا ہوگا کہ کون بیچارہ، کون انسان ایسا ہے، کون بھائی ایسا ہے جس کو ہمارے مدد کی ضرورت ہے، ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے. کہے ایسا تو نہیں کسی بہروپیے کے کنٹرول میں وہ گھر تو چلا نہیں گیا، اس کی بہو بیٹیوں کی عزت خطرے میں تو نہیں ہے، کسی RSS بدرنگ دل اور جو دشمنان اسلام کے جو گنڈے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ اچک رہے ہیں، ایسے گنڈے اچکے کے کیا نام ہے کنٹرول میں وہ مجبور غریب گھر تو نہیں چلا گیا. اس کے سروے کرنا، جائزہ لینا ہماری اور آپ کی ذمہ داری. اتنی عظیم شخصیت ہونے کے باوجود بھی موت اور زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ابو لولو فیرو بن مجوسی ایک یمنی مجوسی تھا، یہودی تھا. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا گیا، چھرا گھونپ دیا گیا. موت اور زندگی کی لڑائی، پانی پلا رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں، پیٹ پھٹے ہوئے ہیں، انہی سوراخوں سے فوارے کی شکل میں وہ دودھ اور پانی باہر نکل رہے. اس کے باوجود بھی احساس ذمہ داری کا یا عالم اللہ کی پناہ رو رہے. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں امیر المومنین آپ کی نیکیاں اتنی ہیں، لسان نبوت نے جنت کی بشارت سنائی ہے، آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی، فکر مند ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا واللہ لخشیت ان یسألنی اللہ عز وجل لما لم تصلح الطریق یا عمر، اللہ کی قسم میں اس بات کو لے کر کے ڈرا ہوا ہوں. یہ جو خلافتی زندگی ہم نے جو گزاری ہے، یہ جو ذمہ دارانہ زندگی ہم نے گزاری ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں میرا رب اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر تیری خلافت میں فلاں جانور جو ہے تکلیف میں تھا، فلاں گھرانہ تکلیف میں تھا، فلاں گھرانہ تکلیف میں تھا، تیری خلافت میں فلاں شخص بھوکا تھا، تو کہاں تھا؟ تو نے راستوں کی مرمت نہیں کی، لوگوں کے دیکھ ریکھ نہیں کی، لوگوں کو تو نے سنبھالا نہیں، تو تھا کہاں؟ اللہ کی قسم اس وقت میں کیا جواب دوں گا لوگوں؟ تو مجھے تسلی دے رہے ہو عمر نیکیاں زیادہ ہیں، تاروں سے زیادہ تیری نیکیاں ہیں، لسان نبوت نے جنت کی بشارت سنائی ہے، دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی ہے، تم مجھے خوش کرنے کی کوششیں کر رہے ہو، لیکن میں فکر مند ہوں. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کل قیامت کا دن ہو، محشر کا عالم ہو، میرا رب صرف مجھ سے اتنا کہہ دے اے عمر جو خلافتی زندگی تو نے گزاری ہے اس پر نہ تو تیرا نہ تو تجھے سزا ملے گا اور نہ تو ثواب ملے گا. اللہ کی قسم میں چاہ رہا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا. وہ عمر رات کے تاریکی میں شہر میں محلوں میں گشت کر رہے ہیں کہ کہیں میرا کوئی بھائی بھوکھا تو نہیں، پریشان تو نہیں، کسی کو میری مدد کی ضرورت نہیں. یہ کارنامہ مسلمانوں، یہ کردار ہمیں خود نبھانا ہوگا. یاد رکھنا میں نے بار بار وہی کہا کہ عمر اب دوبارہ پیدا ہونے والے نہیں ہیں، ان کا یہ کردار ہمیں نبھانا ہوگا. حضرات گرامی، تو میرا اسلامک جو معاشی نظام ہے اس کا انحصار کتنی چیزوں پر؟ 3 چیزوں پر. اور اسلام کے 4 ارکان ہیں، اور کیا نام ہے اس کے وقف کے 4 ارکان ہیں. کتنے ارکان؟ 4. نمبر 1 واقف جو ہو ایک سلجھا ہوا انسان ہو، پاگل پن کا دورہ نہ ہو، ظالم نہ ہو، جابر نہ ہو، برا انسان نہ ہو، غاصب نہ ہو. واقف کا دیندار ہونا ضروری. ایسا تو نہیں کسی کا لوٹ کے لا کر کے اللہ کے نام سے وقف کر رہا، ادھر بینک لوٹ رہے، ادھر غریبوں کی مدد کر رہے، ادھر ڈاکہ ڈال رہے، ادھر لا کر کے غریب، ایسا تو نہیں. واقف کا دیندار ہو. نمبر 2 موقوفات کی وضاحت، جو زمینیں وقف کی جا رہی ہیں ان زمینوں کی تشریح کر دے کہ بھیا یہ زمین میں غریبوں کے لیے کر رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے یا مکتب کے لیے یا بیواؤں کے لیے یا یتیموں کے لیے. اس کی تشریح، اس کی وضاحت ضروری ہے. نمبر 3 عامت الناس کے لیے وقف کرنا جس سے تمام لوگوں کا فائدہ ہو. نمبر 4 کاغذی کارروائی کرنا. آج ہندوستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اور آپ کے سامنے، سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے آپ کے سامنے ابھر کر آ رہا ہے، وہ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ دستاویزات کا مسئلہ، کاغذی کارروائی کا مسئلہ، ڈاکومنٹس کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ. اور اس کو نارمل لے رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے آسانی سے ٹل جائے گا. اللہ کی قسم اتنے آسانی سے مسئلہ ٹلنے والا نہیں. ہر آئے دن ایک نیا مدعا ہمارے سامنے آ رہا جو ہمیں بے چین کر دے رہا، پریشان کر دے رہا. اغیار جو ہیں ہمارے دینی امور، دینی مسائل میں انٹرفیئر کرنے کی، دخل اندازی کی کوششیں کر رہے ہیں. ہمارے مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں اور ان کیا نام ہے قبرستانوں کی زمینوں میں وہ داخل ہونے کی، وہاں بیٹھنے کی کوششیں کر رہے ہیں. یاد رکھنا اگر ہمیں اس بات کا علم نہیں رہا کیوں یہ زمین وقف کرنے والا ہائی کورٹ
موقوفات کیا کیا ہیں، وہ کون کون سی زمینیں ہیں جو وقف کی گئی ہیں، موقوف علیہ کیا ہے، یعنی جو زمینیں وقف کی گئی ہیں کس کام کے لیے کی گئی ہیں۔ اگر ہم نے کاغذی کارروائی نہیں کیا تو یاد رکھنا آنے والے کل کے دن کوئی بھی بہروپیہ گنڈا موالی ہمارے ذمہ داروں کے پاس آئے گا اور کہے گا مسجد کے کاغذ دکھاؤ، یہ مسجد کس سے لیے تھے، اس کا واقف کون ہے اور کس کام کے لیے وقف کیا تھا، آپ پروف دکھائیے۔ پروف نہیں دکھا پائیں گے۔ یہ ساری زمینیں مساجد اور مدارس اور قبرستان کی زمینیں، آپ نیوز پڑھتے ہوں گے کہ حالات کتنے ناگفتہ ہیں، کتنے پیچیدہ ہیں، کتنے پرخطر ہیں۔ کوئی بھی بہروپی آئے گا اور ان سے سب جو ہے کاغذات مطالبہ کرے گا اور کاغذات وہ پروف نہیں کر پائیں گے، جو کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 6.5 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں ہیں جو اوقاف کی ہیں، کم و بیش 6.5 لاکھ ایکڑ سے زائد۔ ان 6.5 لاکھ میں سے 2 لاکھ ایکڑ زمینیں ایسی ہیں جن پر کاغذات نہیں ہیں، اور یہ حکومت، یہ دشمنان اسلام جو ہے انہی زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش اور پلان کر رہی ہے۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں، بس خاموش مسجد ہے، نماز پڑھ رہے، آ رہے جا رہے، مسجد میں خامیاں کیا ہیں، کمیاں کیا ہیں، مدرسوں میں کمیاں کیا ہیں، بس مولانا کو لا کر بٹھا کے ساری ذمہ داریاں مولانا نبھا دیں گے۔ اب اور جنتا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری مولانا کے کندھے پر ڈال کے سب کر لیں گے۔ وہ کل کیا نام ہے، کوئی بہروپی آئے گا تو اس کو جواب بھی دے لے جائیں گے، اس سے نپٹ بھی لے جائیں گے۔ حکومت انہی اوقاف کی زمینوں کو ہڑپنے کے چکر میں ہے، اور ان زمینوں کو ہڑپ کر کے اس پر اپنی بلڈنگیں تیار کرے گی، اپنی بلڈنگیں بنوائے گی، اپنی دکانیں بنوائے گی، اور مہنگے قیمت پر جو ہے ان زمینوں کو بیچے گی۔ مسلمانوں کو اللہ کا حق ہے، اگر اللہ کے حق کے لیے ہم جو ہے متحرک نہیں ہوئے، مستعد نہیں ہوئے، کوئی مستحکم پلان تیار نہیں کیا، اللہ کی قسم سب پکڑے جاؤ گے، اللہ کی گرفت میں سب آئیں گے۔ ایک کی ذمہ داری نہیں بلکہ سب کی ذمہ داری۔ نہیں آپ طاقت ہے، مشورہ دیجیے، آپ کے پاس لکھنے کی طاقت ہے آپ لکھیے، بولنے کی طاقت ہے بولیے، دولت خرچ کرنے کی طاقت ہے دولت خرچ کیجیے۔ یہ موجودہ زمانے، موجودہ وقت کا یہ سب سے بڑا جہاد ہے کہ آپ جس حیثیت کے ہیں، جس لیول کے ہیں، اسی پلیٹ فارم پر رہ کر کے اسی لیول کی کیا نام ہے جہاد کیجیے اور مذہب اسلام کی خدمت کیجیے۔ حضرات گرامی، ہندوستان کے علاوہ آپ نے سنے کہ دیگر ممالک میں جو ہے اوقاف کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی زمین جو اللہ کے نام سے وقف کی گئی وہ کلثوم بن ہدم کی زمین۔ کس کی زمین؟ کلثوم بن ہدم، جس کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسہ دے کر کے خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، اور وہاں پر اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام رکھا مسجد قباء، جس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ دوسری زمین بنو نجار کے 2-3 بچوں سے اللہ کے نبی نے زمین خرید کر کے اللہ کے نام پر وقف کر دیا، مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس طریقے سے مختلف باتیں اتنی جو ہے تفصیل کے ساتھ کہنے کا وقت نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی خبر پہنچی کہ تقریباً 80 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی زمینیں اللہ کے نام پر وقف کی ہیں، اور آج بھی وہ زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ پراپرٹیاں جزیرۃ العرب میں موجود ہیں۔ ان سے آنے والا جو انکم ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس انکم سے تمام جو ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے، دنیا بھر کے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی بیت المال کبھی خالی نہیں ہوتا، بھرا کا بھرا رہتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ وقف کا مسئلہ صرف ہندوستان میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی یہ سلسلہ ہے اور بہت پرانا ہے۔ ہندوستان میں بھی وقف کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ مغلیہ بادشاہوں نے، ذمہ داران نے بہت ساری زمینیں وقف کی تھی، اور اس سے پہلے کی کیا نام ہے جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی وقف کیے تھے۔ 1857 میں جب آزادی کی جنگ لڑی گئی، اس آزادی کی جنگ میں انگریزوں نے تمام اوقاف کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں نے پرامن طریقے سے قانون کے دائرے میں رہ کر کے مظاہرہ کیا، احتجاج کیا، آوازیں بلند کی،
سن 1857 سے لے کر کے 63 تک احتجاج کرتے رہے. 57, 58, 62, 60, 61, 62, 63 یعنی تقریباً 7 سال مظاہرات شروع رہے. روڈ پر اتر گئے مسلمان. انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان روڈ پر آ چکا ہے. اس کے بعد جا کر کے بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد مسلمانوں نے اوقاف کی زمینوں کو واپس لیا چھینا انگریزوں سے. اور جب 1947 میں آزادی کے بعد ہندوستان اور پاکستان کا جب بٹوارا ہوا، بٹوارے کے فوراً بعد ظالموں نے مسلمانوں کو غدار کہنا شروع کر دیا. مسلمانوں کا رشتہ آتنکواد سے جوڑ دیا کہ مسلمان غدار ہے، اس کے پاس اتنی ساری زمینیں ہیں، ان زمینوں کو لیا جائے، واپس کیا جائے. سن 1947 میں اور تمام اوقاف کی زمینوں پر حکومت نے قبضہ کر لیا. مسلمان احتجاج پھر سے شروع کیے. 1947, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 1954 میں مولانا ابوالقاسم کلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر کے ایک مستحکم فیصلہ لیا کہ ہمیں یہ ادھیکار ملنا چاہیے کہ اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس پر کوئی جو ہے دخل اندازی نہ کرے، کوئی لے نہیں سکتا، اس پر کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حکومت کو بھی اختیار نہیں ہونی چاہیے. تو 1954 میں وقف ایکٹ کے نام سے، وقف بل کے نام سے پارلیمنٹ میں قانون بنایا گیا کہ اس پر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا. آپ سوچئے کہ جن مسلمانوں نے اپنی جان کی بازی لگا کر کے اس ملک کو آزادی دلوائی تھی، انہی لوگوں کی حقوق کو جو ہے چھینا گیا، انہی لوگوں کو غدار کہا گیا، انہی لوگوں کو آتنکواد کہا گیا، انہی لوگوں کو جو ہے انہی کی جانیں دی گئی ہیں اور انہی کو غدار بھی کہا گیا. یہ ظالم ہم سے دیش بھکتی کا ثبوت مانگ رہے ہیں کہ آپ صرف بھاگلپور اور صادق پور کے شہداء کی اگر تعداد نوٹ کریں گے، اللہ کی قسم پورا بک بھر جائے گا، لیکن ان شہداء کے نام انکمپلیٹ رہیں گے. علماء صادق پور کی قربانیاں ایک طرف ایک پلڑے میں اور پورے ہندوستان کے تمام مذہب والوں کی قربانیاں ایک پلڑے میں رکھ دو تو علماء صادق پور کی قربانیاں جو ہے وہ بھاری رہیں گی. اتنی جان توڑ محنت کرنے کے بعد مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں کے پنجوں سے آزادی دلوایا اور آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کو غدار کہا جانے لگا. کسی شاعر نے نہایت دردناک انداز میں گنگنایا ہے، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں اب اپنا گزارا نہیں. بات ہوتی گلوں کی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب گلشتہ کو خو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ظالموں اپنی قسمت میں نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ سنے گی یقیناً صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. ہم نے آزادی کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے، اپنی گردنیں کٹوائی، درختوں سے علماء کی لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ان کی لاشوں کو پرندے نوچ رہے تھے. اس کے باوجود بھی مسلمانوں ہمیں غدار کہا گیا اور ہمارے حقوق کو چھینا گیا. سن 1954 میں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بیٹھے، مستحکم فیصلہ لیا. اس کے بعد جا کر کے سن 1954 میں مسلمانوں کی زمینیں واپس کی گئی اور واپس کرنے کے بعد میں مسلمانوں نے ان جائیدادوں کو مسلم پرسنل لا کے حوالے کیا کہ بھیا آپ یہ ذمہ داری اس کو سنبھالنا ہے، تمہاری ذمہ داری. اور وہاں پر ذمہ دار بیٹھ کر کے تب سے لے کر کے اب تک جو ہے اپنا پیٹ بھر رہے تھے، ہڑپ رہے تھے، کھا رہے تھے. ہم غریبوں کا حق مار کر کے کھا رہے تھے، ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں. 80 ہزار، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ ان کی پیمنٹ، ان کی تنخواہیں ہیں. یہاں بھی اگر آپ مسجد میں بلائیں گے ایسے ذمہ داروں کو جن کو مسلمانوں نے اپنا مسیحا سمجھ رکھا تھا، ان مسیحاؤں کا یہ حال ہے کہ اگر آپ سروے کے لیے اپنے مسجد میں بلائیں گے تو کم سے کم 20,000 کا ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ کے یہاں آئیں گے سروے کے لیے 20,000 لگے گا، 50,000 لگے گا. وہ ہمارے ذمہ داران ہیں. مسلمانوں سستیاں ہم نے کی ہیں. اوقاف کی جو زمینیں ہیں شریعت مطہرہ، آپ سے میں نے بیان کیا کہ اسلام کے معاشی نظام کا انحصار، اسلام کے آمدنی کا ذریعہ اسی وقف کی جائیداد اور زمین پر منحصر ہے. اگر صحیح طریقے سے مسلمانوں نے اس کا استعمال کیا ہوتا
اللہ کی قسم مسلمانوں کی خستہ حالی دور دور تک نظر نہیں آتی، اور جب ہم جو ہے حالات کے اعتبار سے مضبوط اور مستحکم ہوتے، تو جیسا کہ میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہمارا دشمن آج بھی، اگر ہمارے حالات مضبوط ہوتے تو ہمارا دشمن آج بھی سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھنے کے بعد بھی، اور جو دلی میں بیٹھ کر کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، آج بھی ان کے پینٹ گیلے اور پیلے ہوتے، لیکن ہماری کمزوریاں ان کو پتہ چل چکی ہے کہ مسلمان کمزور کہاں ہے، اس کو دبایا کہاں جا سکتا ہے، اس کی ہماری نسیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور ان کمزوریوں کو سمجھ کر کے اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اب ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے جان و مال عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے متحد ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ افسوس صدف ہو، ہمارا دشمن جو کروڑوں معبودوں کے سامنے سر جھکاتا، کروڑوں معبودوں کی پوجا کرنے والے، یہ کھڑے ہو کر کے کیا نام ہے موتنے والے، یہ متحد ہو چکے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے ایک ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمان امت محمد علیہ السلام، جس کے نبی ایک، جس کا رب ایک، جس کا قبلہ ایک، جس کا قاعدہ قانون ایک، جس کا قرآن ایک، جس کا سب کچھ ایک، یہ مسل کی بھاوناؤں میں، آپسی اختلافات اور انتشارات میں مختلف کیا نام ہے چیزوں کو لے کر کے مختلف کیا نام ہے راستوں پر بھٹکا ہوا ہے، اور گروپ بندیوں میں، جماعت بندیوں میں، مسلک بندیوں میں، فرقہ بندیوں میں، ٹولیوں میں بٹا ہوا ہے۔ افسوس سر افسوس، مسلمانوں تمہاری تباہی اور بربادی کے مشورے ہو رہے ہیں، اور تم آپسی اختلافات میں الجھے ہوئے ہو۔ متحد ہونے کی ضرورت ہے، متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ابھی بھی متحد نہ ہوئے، مختلف رہے، منتشر رہے، تو یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو تباہ اور برباد ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، مسلمانوں مختلف نہ ہونا، منتشر نہ ہونا، اس لیے تم سے پہلے کی جو قومیں برباد ہوئی آپسی اختلافات کی وجہ سے، آپسی خانہ جنگیوں کی وجہ سے۔ اس لیے مسلمانوں متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، اور یہ نہ سمجھو مسلمانوں کہ ہم پیاروں کے مددگار ہیں۔ اللہ عرش کی کرسی پر بیٹھ کر کے سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ بس ہمیں اپنے آپ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اتنا آسان نہیں اسلام اور اسلام کو مٹانا، ضرورت ہے مسلمانوں بیدار ہونے کی۔ جو رب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پر ڈالی، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ جو ذمہ داریاں ہمیں دے کر کے گئے ہیں، بحسن و خوبی اس کے انجام دہی کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ذمہ دار ہیں، ذمہ دار بنا کر کے ہمیں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اپنا مقام پہچانیں اور اپنا رتبہ سمجھیں، اس مقام اور ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو نبھانے کی، اس کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العظیم اتنا آسان نہیں ہے ہمیں اور آپ کو مٹانا۔ اللہ رب العالمین کی مدد کل بھی ہمارے ساتھ تھی، آج بھی ہمارے ساتھ ہے، کل بھی ہمارے ساتھ رہے گی، کل بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں نے کہا نا، ایک شاعر نے اپنے شاعرانہ انداز میں گنگنایا ہے، وہ سنیں گے یقیناً صدائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ ضرور رب العالمین کی مدد نازل ہوگی، جیسے غزوہ بدر میں رب نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، صحابہ کی مدد کی تھی، آج بھی ہماری مدد کرے گا۔ اس نے یہ قسم نہیں کھایا کہ جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے غیبی مدد نہیں کروں گا، یہ وعدہ نہیں کیا، مدد کرے گا۔ بس ضرورت کس بات کی ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارن در قطار۔ بھی مسلمانوں بڑھیا انسان بننے کی ضرورت ہے، نیک انسان بننے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں، رب العالمین ہم تمام کو اوقاف کی جائیدادوں کی اہمیت، اس کے مقام، اس کے مراتب کو سمجھنے کی، اور ہم تمام کو ان مسئلوں کو لے کر کے، اوقاف کے مسئلے کو لے کر کے مستعد ہونے کی، متحرک ہونے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا پابند بنا، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی جینے اور مرنے والا بنا۔ جب ہم سب کا خاتمہ مال بخیر، آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ